صوفی بزرگوں کی درگاہیں اور قوالی یہ دونوں صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ قوالی کی ابتدائی صدائیں انہی مزارات سے بلند ہوئیں۔ یہاں یہ صرف موسیقی نہیں بلکہ ایک روحانی تجربہ ہے، ایسا وجد، ایسا سرور جو دلوں کو یکجا کر دیتا ہے۔ جہاں سماع یا قوالی کا نام آ جاتا ہے وہاں مسلم اور غیر مسلم کا بیریئر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یوتھ اس کے لیے قوالی یا محفل سماع کے لیے جگہ جگہ بھٹکتا ہے سننے کے لیے، اور ریئلسٹک ان کو جو سماع یا قوالی کہتے ہیں وہ بارگاہوں پہ ملتی ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ اسلام ہندوستان میں 3 راستوں سے آیا: تجارت، فتوحات اور صوفیزم و موسیقی کے ذریعے۔ دہلی کے قطب مینار کے سائے تلے مدفون صوفی بزرگ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو قوالی کا بانی مانا جاتا ہے۔ 12ویں صدی میں وسطی ایشیا سے آنے کے بعد انہوں نے بر صغیر میں سماع کی روایت کو فروغ دیا، جو بعد میں قوالی کی صورت اختیار کر گئی۔ قوالی کو متعارف کروانے کا سہرا اگرچہ حضرت بختیار کاکی کو جاتا ہے، لیکن اسے عوامی سطح پر مقبول بنانے والے امیر خسرو تھے، جو شاعر، ادیب اور موسیقار کے ساتھ ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید بھی تھے۔ اور صوفیہ کے جو بہت ہی پیچیدے اور کمپلیکیٹڈ فلسفے ہوتے ہیں تصوف کے، ان کو انہوں نے عام لوگوں کی بھاشا میں، ہندوی میں ڈھال کر موسیقی میں ڈھالا اور انہیں قوالیوں کے تھرو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ جو فن قوالی ہے اپنی زینت پر پہنچتا ہے 14ویں صدی میں، جب نظام الدین اولیاء جو ہیں وہ چشتی سلسلے کی کمان سنبھال لیتے ہیں دلی میں۔ اس میں حضرت امیر خسرو نے تیسرا رسالہ پورا سماع یعنی قوالی پہ لکھا ہے، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی دن گزرتا نہیں تھا جب حضرت نظام الدین اولیاء امیر خسرو سے نئی نئی طرح کی قوالیاں لکھنے اور ایجاد کرنے کی فرمائش نہیں کرتے تھے۔ اگرچہ قوالی کا فن صدیوں پر محیط ہے، لیکن آج کے دور میں قوالوں کے لیے اس کی اصل روح کو برقرار رکھنا ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ یہ عقیدت سے زیادہ اب شہرت کا وسیلہ بن گئی ہے، مگر مہرولی سے لاہور اور اجمیر سے دلی تک ان درگاہوں میں آج بھی وہی ساز، وہی صدائیں ہیں جو صدیوں پہلے یہاں گونجتی تھیں، اور دلوں کو وہی روحانی سرور بخشتی ہیں جو پہلے بخشتی تھی۔ مرزا عبدالباقی، BBC نیوز، دلی۔